دیکھیے ایک کنسنسس، دیکھیں یہاں پر متحدہ قومی موومنٹ ایک ایسی جماعت ہے جس کے ساتھ ہمارے معاملات اور ہماری جو ڈسکشنز اور ڈیبیٹ ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ لوکل باڈیز ایکٹ کے اوپر جو ہماری ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں وہ بڑی کنٹینشس قسم کی ہوتی ہیں. there are no two things about it، اور یہ بڑی میرا خیال ہے ہر کوئی جانتا ہے. اگر میں اس کے برعکس کچھ بات کہوں گی تو غلط کہوں گی. ANP کا جہاں تک تعلق ہے، فنکشن اور کیو لیگ کا تعلق ہے، وہ ایسی جماعتیں ہیں جو بائی اینڈ لارج تمام چیزوں پہ اپنی مفاہمت کے ذریعے راضی ہو جاتی ہیں. لیکن میجر ایشو ہوتا ہے بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ متحدہ قومی موومنٹ. الحمدللہ ہم ایک ایسے نہج پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پر ہم نے ایک ڈرافٹ پہ اتفاق کیا ہے. اب یہ سوال آ رہا ہے کہ جی نون لیگ کے ساتھ بھی وہ کچھ اتفاق رائے ہو گیا، ان کی اور ان کی سوچ بھی اب ایک جیسی ہو گئی، اکٹھی ہو گئی. وہ تو سب کی ایونچولی اکٹھی ہو جاتی نا. دیکھیں جہاں پر انہوں نے بہتر سمجھا تو یہ بھی مل کے بیٹھ لیے. آپ کو وہ وقت بھی یاد ہوگا جب اسمبلی میں اور اسمبلی کے باہر ایک دوسرے کے لیڈران کو نہ جانے کیسے الفاظ استعمال کرے، کیسی گالیں دی نعوذ باللہ، کہ میں تو وہ دہرانا بھی نہیں چاہتی ہوں. یہاں پر فوزیہ قصوری صاحبہ بھی بیٹھی ہیں، وہ بھی الحمدللہ ان کی جماعت آئی کراچی میں، انہوں نے جلسہ کیا اور بہت سارے ان کے بھی لیڈر گئے تھے اسکاٹ لینڈ یارڈ. تو دیکھیں ہم پہ الزام کیوں لگایا جاتا ہے؟ ہمیں یہ کہا جاتا ہے جی ہم فیل ہو گئے، ہم بلیک میل ہو گئے، ہم ہو گئے. ایسی بات نہیں ہے. ہم تو شروعات سے ہر کسی کے ساتھ مفاہمت سے چل رہے ہیں. وی وانٹ لوکل باڈیز الیکشن. ہم چاہتے ہیں کہ گراس روٹ لیول پہ لوگوں کے جو عام لوگ ہیں ان کی رسائی ہو لوگوں تک، ان کے مسائل حل ہوں. ہم نے 79 اور 2001 کا جو آرڈیننس ہے اس میں سے اچھی چیزیں لے کے، اس میں سے اچھی چیزیں لے کے ہم نے ایک مسودہ بنایا، ہم ایک آرڈیننس جاری کریں. ڈیفینیٹلی اس میں سے بنایا آرڈیننس جاری کیا. میں زاہد خان صاحب سے پوچھوں، ایک چیز کہنا چاہوں گی. ڈیفینیٹلی اس پہ آرڈیننس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی پاسڈ فرام دی اسمبلی جب یہ ایکٹ بنے. زاہد خان صاحب آپ کو ڈسکشن میں ویلکم بھی کہتے ہیں. زاہد خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں ابھی تو پہلے تو ہم نے سوال کیا اسمبلی کو کیوں بائی پاس کیا گیا آرڈیننس کے ذریعے. وہ کہہ رہے ہیں آرڈیننس جاری ہوگا، پھر اسمبلی میں آئے گا، ڈیبیٹ ہوگی، اس کے بعد ظاہری بات ہے کنسنسس کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے. آپ بھی وہاں کا حصہ ہیں، اتحادی بھی ہیں، کیسے یہ ہوگا؟ کس طریقے سے ہوگا؟ آرڈیننس تو جاری ہو گیا. آپ مجھے بتا دیں کہ ایک آرڈیننس جو 79 کا جو لوکل گورنمنٹ کا نظام تھا اس کے لیے آپ نے ایک آرڈیننس لے کے آئے. اس آرڈیننس کو پھر اسمبلی نے پاس بھی کیا اور سندھ کے عوام نے اس کو ویلکم کیا. آپ کو بڑی خوشیاں منائی گئی. پھر ایک اور آرڈیننس بیچ میں آنے کی کوشش کی گئی جو بابر اعوان والا تھا، یاد ہوگا کہ اس نے شہری علاقوں کو اور جو رولر اور اربن ایریاز کو الگ کرنے کی کوشش کی تھی، جس پہ سندھی عوام نے بہت مزاحمت کی اور بھرپور مخالفت کی. اب اس کے بعد آپ ایک اور نظام لے کے آ رہے ہو جس کا ہمیں تو علم نہیں ہے کہ کیا چیز کر رہے ہو، کیا چینجز آپ نے کر دی اور کیا نہیں کی. ہم آپ کی اتحادی ہم سے آج تک پوچھا نہیں، بلکہ میرے ابھی صدر صاحب سے بات ہوئی ہمارے سندھ کی، اور 2 دن پہلے وہ صدر مملکت سے ملاقات ہوئی. انہیں کہا کہ ہم نے جب وہ آ رہا تھا میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم نے جب اس سے ملے تو انہوں نے کہا کہ ابھی کوئی چیز نہیں آ رہا ہے. اب عجیب سی بات ہے کہ ہم اتحادی ہے اور ایک ایسے چیز نظام لانے کی کوشش کر رہے ہو آپ لوگ کہ ہمیں نہ پتہ ہے نہ سندھی عوام کو قبول ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا زاہد خان صاحب؟ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا؟ پھر سن لے، ہر ایک وہ چیز جو عوام کو قابل قبول نہ ہو اس کا وہ اثر ہوتا ہے جو بابر اعوان صاحب کے آرڈیننس کے اثر ہوا تھا. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ جو سندھ عوام کو ایسے نظام مسلط ہم ہونے نہیں دیں گے جو سندھ عوام کو قبول نہ ہو. لیکن آپ مان جائیں گے؟ مجھے مختصراً زاہد خان صاحب بتائیں گے آپ اس کو مان جائیں گے یا پھر اس کو نافذ نہیں ہونے دیں گے؟ کریں گے تو کریں گے کیا آپ؟ دیکھیں جی ہمارا تو جتنا بھی اسٹرینتھ ہے سندھ اسمبلی میں وہ تو ہم اپنی سندھ اسمبلی میں وہ ہم اپنے حق استعمال کریں گے. لیکن ہم سندھی جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہے میرے خیال میں بہت سارے پیپل پارٹی کے لوگ بھی اس کو نہیں مانیں گے اور بھی اتحادی بیٹھے، اور ہم اس کو سینٹ میں بھی اٹھائیں گے. ہم ہر محاذ سے اس کی مخالفت کریں گے اور یہ معاملہ گھمبیر ہوگا. سندھی عوام کے اوپر یہ ان کے حق تلفی نہیں ہونے دیں گے. ہم اس کے اوپر ضرور اپنے جو ہمارے ایک اصول ہے ہم اپنی پارٹی کا جو موقع پہ اس پہ قائم رہیں گے اور اس کے لیے ہر ایک قسم کی ابراہیم مغل صاحب سے میں پوچھوں گی اور میں جواب ضرور لوں گی خرم دستگیر صاحب سے جو شرمیلا نے پوائنٹ اٹھایا تھا. مغل صاحب یہ ہو کیا رہا ہے؟ پاکستان کے عوام کا اصل ایشو لوڈ شیڈنگ ہے، بلدیاتی انتخابات ہیں یا پھر اس وقت جنرل الیکشنز ہیں؟ ایشو ہے کیا؟ ہمیں سمجھ نہیں آتی. ایک ہفتے صوبے آ جاتے ہیں، ایک ہفتے بلدیاتی انتخابات آ جاتے ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ؟ اسما آپ جو کہتی ہیں عوام کا فیڈ بیک سن لیں. یہ 3-4 جماعتیں جو ہیں مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا MQM ہو، ان کی آپس میں ایک مشاورت ہے اور یہ کوشش اس میں ہے کہ کوئی چوتھا فریق ملک کا اقتدار سنبھالنے کی پوزیشن میں نہ آئے. یہ دکھاتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں.
آج بھیڑ بکریوں کی طرح عوام کو سمجھ کے تقسیم کی جاتی ہے. دنیا کا اتنی کوئی بدقسمت ریاست ہوگی کہ ایسے بھی موقع ہیں کہ فلاں حوالدار جو پولیس کا ہے وہ ہماری مرضی سے تبدیل نہیں کیا, لہذا آپ کا اور ہمارا جو اتحاد ہے وہ ایٹ سٹیک چلا گیا ہے. بھائی جب اس قدر مفادات چلے جائیں, لوٹ خسوٹ کا عروج ہے. پنجاب میں آپ دیکھیں, اگر مظفر گڑھ میں, راجن پور میں, ڈی جی خان میں, پنڈی میں کہیں کو سانحہ ہوتا ہے تو وزیر اعلیٰ صاحب اپنا جہاز لیتے ہیں اور وہاں پہنچ جاتے ہیں. ہم نے کہا تو اس کا حل کیا ہے؟ ہم حل کی طرف میں بتاتا ہوں. ہم نے کہا کہ وزیر اعلیٰ صاحب آپ بیمار ہو جائیں, آپ کا ہیلی کاپٹر خراب ہو جائے, آپ ایک ایسا سسٹم وجود میں لے آئیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو تو اس کا معاملہ دیکھ لیا جائے. لیکن اسما ایک بات یاد رکھنا, یہ سیاسی جو, میں ان کو لیڈر تو نہیں کہتا, ان میں سے میجارٹی سیاسی ڈیلر ہیں اور پراپرٹی ڈیلر ہیں, اور عوام کے سودے پراپرٹی ڈیلروں کی طرح بھیڑ بکریوں کی طرح کر رہے ہیں. لیکن جنرل میں یہی پوائنٹ اٹھاؤں گی, میں جواب لوں گی اپنے دونوں معزز مہمانوں سے. آپ نے کہا یہ سیاسی لیڈر نہیں ہے, پراپرٹی ڈیلر ہیں. تو پھر یہ کیا پاکستان کے عوام کی تقدیر کے فیصلے کر سکتے؟ بالکل. پلیجو صاحب سے بھی میں بات کروں گی, مجھے بریک لینی ہے, بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.